الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، ایک دو دن کے بعد جو دن آنے والا ہے اس کو عید الفطر کا دن کا مطلب افطار کرنا، کیونکہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے ساتھ روزوں کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ افطار کا پہلا دن ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور عید اس لیے نہیں منائی جاتی کہ رمضان رخصت ہو گیا، بلکہ رمضان کے گزر جانے پر عید نہیں ہے، رمضان کے پا لینے پر عید ہے کہ اللہ کا شکر ہے روزہ کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، مسنون اعتکاف کے ساتھ، شب قدر کی تلاش کے ساتھ ہم سب نے رمضان کو پا لیا ہے۔ اس خوشی کے اندر عید الفطر کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، نفسانیت ہے، نہ دین نفسانیت ہے۔ تو بوجہ دین فطرت ہونے کے اس نے اپنے ماننے والوں کو خود خوشی کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ چنانچہ سال کے اندر 2 مرتبہ عید آتی ہے، ایک عید کو عید الفطر کہتے ہیں اور دوسری عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ تو اسلام بوجہ دین فطرت ہونے کے بندگی اور سوسائٹی کے توازن کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی عبادت و بندگی میں اتنا لگنا کہ سوسائٹی کے حقوق چھوڑ دینا، یہ رہبانیت ہے، اور اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ معاشرہ اور سوسائٹی کے مسائل میں اتنا الجھ جانا کہ اللہ کی عبادت و بندگی کو ترک کر دینا، یہ نفسانیت ہے، اور اسلام نہ دین رہبانیت ہے نہ دین نفسانیت ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور جب عید الفطر کا دن آ جائے تو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 جگہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صومن عن یومین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ایک عید الفطر کے دن اور ایک عید الاضحیٰ کے دن۔ تو گویا کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور عیدین کے دن روزہ نہ رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ آدمی نے اپنی زندگی کے اندر بندگی اور سوسائٹی کے اندر اس نے توازن باقی رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چند صحابہ کرام آئے، اور انہوں نے حضور کی عبادت کے بارے میں سوال کیا، اور جب حضرت اماں عائشہ نے حضور کی عبادت کا نقشہ کھینچا تو ان کا شوق اس قدر بلند ہوا، ان میں ایک کہنے لگا میں رات بھر جاگتا رہوں گا
اور نہیں کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنے یہ جذبات دکھلائے، واپس چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ نے خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی تلاش میں نکلے، اور تلاش کرنے کے بعد فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول، خبردار میں تم میں سب سے بڑا متقی بھی ہوں اور اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں شادی بھی کی ہے میں نے، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ تو حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ دین اسلام کو دین فطرت رکھو، نہ اس کو دین رہبانیت بناؤ، نہ دین نفسانیت بناؤ۔ تو بہرحال رمضان کا روزہ اور عید کا افطار یہ دونوں اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اس نے فطرت کے تمام تقاضوں کو ہر جگہ پہ ملحوظ رکھا ہے۔ ان دونوں عیدین میں